اللہ کے لیے حج کرو اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص یہ رضا ہو کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے اس حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے انسان پر 5 اسلامی ارکان 5 ہیں. 5 چیزیں اللہ نے فرض کی ہے مومنوں پر: نماز، روزہ، حج اور زکات. ان 5 پلروں میں سے ایک پلر کیا ہے؟ ایک پلر یہ ہے کہ حج کرے آدمی. جس آدمی پر 8 سے 10 لاکھ کی رقم ہے اس پر حج فرض ہے، تو حج فرض کرے، حج ادا کرے. اب آدمی یہ سوچے کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، یہ سب اس کی خواہ خیالی ہے. کسی بیٹے اور کسی بیٹی کی شادی بھی اسے حج سے نہیں ہوتی. بھائی ایسے لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اپنی ماں کی شکم میں چھوڑا. تمہیں اگر کسی بیٹے اور بیٹی کے پرورش یا اس کی میاں شادی کی ٹینشن ہے تو کبھی اس آدمی کو دیکھ لیا کرو جس کی بیوی کے شکم میں تھا بچہ، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کے بعد کا انتقال ہو گیا. اس کی کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ خواہ خیالی کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اور میرے بچے اور میری بچیوں کی شادی ہے ابھی، اسے کرنے کے بعد ہم اچھا فریضہ انجام دیں گے، یہ خواہ خیالی ہے. وہ پروردگار ماں کے پیٹ سے بچے کے باہر آنے سے پہلے، تولد ہونے سے پہلے، اس کی ماں کے پشتان میں جو دودھ پیدا کر دیتا ہے اس کی غذا اس سے پہلے اللہ رب العزت دے دیتا ہے، بھیج دیتا ہے. تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے بعد اس بچے کی کفالت اور اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لے سکتا؟ کائنات کو اس نے جتنے 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر مخلوق کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر مخلوق کو اپنے خزانے قدرت سے رزق دیتا ہے. کسی کے اوپر نہیں ہے کوئی کفالت، کوئی ذمہ داری نہیں. اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو. اور یہ حج ہے کیا؟ یہ خالص عشق ہے. عشق کا ساری عبادتیں بدنی اور مالی ہوتی ہے، اور حج بیت اللہ ایسی عبادت ہے کہ یہ مالی بھی ہے اور یہ بدنی بھی ہے. ہم زکات ادا کرتے ہیں، مال نکال دیا تو ہماری عبادت ہو گئی، ہم نے زکات ادا کر دی، یہ خالص مال ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم نے رکوع قیام سجدہ کیا، یہ عبادت ہے. مگر آپ اس بات پر غور کریں کہ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے نا، حج کوئی آسان چیز نہیں ہے. حج بڑی مشقت کا نام ہے، بڑی محنت کا نام ہے، بڑے عشق کا نام ہے، بڑے جنون کا نام حج ہے. حاجی عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور بے ساختہ اپنے رب کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے. اور قانون قدرت دیکھو، اللہ نے حج میں لے جا کر کے سب کو ایک جیسا کر دیا. انڈیا میں ہے لباس چاہے جیسا پہنے، امریکہ میں ہے لباس چاہے جیسا پہنے، روس میں ہے لباس چاہے جیسا پہنے، انگلینڈ میں ہے لباس چاہے جیسا پہنے، آپ ملک شام میں ہے لباس چاہے جیسا پہنے، مصر میں ہے یا چائنا میں ہے، آپ کسی بھی ملک میں ہے، آپ پر لباس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کیسا بھی لباس پہنے. مگر جب آپ حج کی سعادت سے سرفراز ہونے کے لیے جاتے ہیں، آپ حج بیت اللہ کے لیے جس وقت جاتے ہیں اور آپ حج کرتے ہیں تو اللہ نے تم پر قید کر دی اور تم سے کہہ دیا کہ یہاں شامی ہے اس کے بدن پر بھی 2 چادریں، عراقی ہے اس کے بدن پر بھی 2 سفید چادریں، شام ملک یمنی ہے
اس کے بدن پر بھی 2 چادریں، کوئی فلسطینی ہے تو اس کے بدن پر بھی 2 چادریں، کوئی امریکی ہے تو اس کے بدن پر بھی 2 چادریں، کوئی بھارتی ہے تو اس کے بدن پر بھی 2 چادریں، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی جملہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لا شریک لک۔ ایک ہی زبان ہوگی، اور روسیوں، امریکیوں، جرمنیوں، جاپانیوں اپنے ملکوں میں اپنے اپنے لباس پہننا، اب تم اللہ کے در کے دروازے پر آ گئے، تم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ گئے، اب تمہارے لباس کو چینج کر دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کھڑے ہیں ایک ہی صف میں محبوس و عیار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی رئیس ہے نہ کوئی منگا ہے، نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی داتا ہے، ہر ایک کو اس نے ایک صف میں کر دیا اور کہہ دیا سنو، لباس بھی سب کے ایک ہوں گے، زبانیں بھی سب کی ایک ہوں گی، عرب والے بھی یہی کہیں گے، عجم والے بھی یہی بولیں گے، مصری بھی یہی بولیں گے، فلسطینی بھی یہی بولیں گے، چائنیز بھی یہی بولیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک۔ یہ سب کی ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی وظیفہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ سب کو ایک وظیفے میں قید یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا حاجی، نہ کوئی سلا ہوا کپڑا، سب بغیر سلی چادریں پہن کر کے عرفات کے میدان میں پہنچیں گے۔ اور یہ حج ہے کیا؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ اور حج کہتے کسے کہوں؟ نہ نماز کا نام حج ہے، نہ کعبے کا طواف کرنے کا نام حج ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کرنے کا نام حج ہے، نہ یہاں سے وہاں پہنچ جانے کا نام حج ہے، بلکہ 5 دن حج کے ہیں۔ ایک دن جب 8 تاریخ کو جو ہے تمام حجاج کرام احرام باندھ کر کے کوئی عزیزیہ میں ہے، یا کوئی جو ہے مکہ معظمہ میں ہے، یا کوئی دلرازیہ میں ہے، وہاں کی یہ سب شریعے کے نام ہے، اس میں جو جہاں بھی ہے 8 تاریخ کو احرام پہن کر کے سارے کے سارے ایک چادر کو لپیٹ لیتے ہیں، دوسری چادر کو اوڑھ لیتے ہیں، اور اوڑھنے کے بعد سارے کے سارے مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ خیمہ لگا ہوا ہے، اسی خیمے میں ایک بستر ہے، بستر پر لیٹے ہیں، جو صحیح کا بھی کوئی بھی ہے اس کے بدن پر وہی 2 چادریں ہیں، اور وہ سارے انہی 2 چادروں کو لے کر کے سب کے سب اسی ایک وظیفے کو بولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب وہاں بیٹھے ہیں، نہ سب میں تیل لگا سکتے ہیں، نہ جو ہے صابن لگا سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک کرسی ہو لیا، ایک کرسی ہو لیا آصف بھائی، ایک کرسی پر سے نفیس، ایک کرسی ہو لیا حضرت تشریف ہے انشاءاللہ۔ اب یہ اور اچھا ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ شاذلی پارک کے مسجد بلند مسجد کے پیش امام خطیب و امام یہاں تشریف فرما ہے، الحمدللہ یہاں کی شان بار ہے، حضرت تشریف آئے، حضرت کا ویلکم ہے تہ دل سے، اور عاصم حضرت کے شاگرد بھی ہیں شاید ہے ماشاءاللہ۔ آج ایک شاگرد ایک استاد کے سامنے حج بیت اللہ کے لیے جانے اللہ کرے کہ اس حج کی برکت سے مولا حضرت کو بھی حرمین شریفین کی زیارت سے مستفیض فرمائے، اور ہم سب کو بھی پروردگار عالم اس نیک سفر سے مولا آرستہ و پراستہ فرمائے۔ آسمی ادھر بیٹھو، ارے نہیں کوئی نہیں، ہمارے آپ میں بیٹھا۔ تو مینا میں احرام باندھ کر کے جب احرام کی حالت ہوتی ہے تو منع ہوتا ہے کہ اب خوشبو نہیں لگائے گا کوئی، بدن مل کر کے نہیں نہا سکتے، وضو کریں گے تو بدن نہیں ملیں گے، ایک بال نہ ٹوٹے بدن میں، اگر سر سے جھول مل جائے تب بھی حکم یہ ہے کہ
کو اٹھا کر کے سر میں یہ گلواروں میں اس کو، کیونکہ احرام کی حالت میں دم ہو جاتا ہے. میلاد اور 9 تاریخ کو پھر تمام حجاج کرام کو پہنچایا جائے گا کہاں؟ عرفات کے میدان میں. یہ عرفات کا میدان کیا ہے؟ یہ عرفات کا میدان وہ ہے جہاں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہماری آپ کی ماں یہ جنت سے جب زمین پر تشریف آئے تو 300 برس تک یہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں سردیپ کی سرزمین پر تشریف لائے اور حضرت حوا جب دیکھے ان دونوں کا اتنا دوری تھی. زمین پر آئے تو 300 سال تک آپ بیٹھتے رہے. فقہاء لکھتے ہیں کہ 300 سال تک آپ بیٹھتے رہے اور اس کے بعد میں پھر ہر طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی. ہر طریقے سے جتنے طریقے آپ تھے اللہ نے ساری زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی. آپ دعا کرتے رہے مگر آپ کی دعا بس یہ کہ میرے مولا جو ہوا مجھ سے سو ہوا اپنا مجھ پر کرم فرما دے میرے مالک. مگر 300 سال تک آپ کی دعا رد ہوتی رہی، قبول نہ ہوئی. پھر رب کو پیار آ گیا اور آج یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے اتنے آنسو تھے آپ کے رونے کے کہ ایک چشمہ جاری ہو گیا. پرندے پیتے تھے اور چہچہاتے تھے تو حضرت آدم اور زیادہ ہوتے تھے اور زیادہ ہوتے تھے. پھر رب العزت کو پیار آیا، فرمایا آدم نے ہر زبان میں اور ہر طریقے سے دعا کر لی. جبریل تم جاؤ اور اسے وہ سبق یاد دلاؤ. کون سا سبق؟ وہ سبق یاد دلاؤ جو اس نے جنت میں آپ بولتے ہوئے دیکھا تھا. کیا سبق دیکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی قالی میں جب روح ڈالی گئی جنت میں، جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو جنت کی دیواروں پر، جنت کی چھت پر، جنت کی قباؤں میں، جنت کے دروازوں پر، جنت کے ذرے ذرے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آگیے گا، نام آگیے گا. جبریل کو حکم نہ جاؤ آزاد بڑا پیچھے جا کر کے آدم کے جب میرے محبوب کا نام آئے گا آدم کو سبق یاد آ جائے گا. سبحان اللہ. حضرت جبریل ابھی لوگ کہتے ہیں نا مکار لوگ، ملا جی لوگ کہتے ہیں کہ دین وحی سے پہلا دین عرب سے آیا، دین عرب سے آیا. ارے بیہودے، سب سے پہلا دین انڈیا میں آیا. دین پہلے انڈیا میں آیا، پہلا انسان انڈیا میں آیا، پہلا مسلمان انڈیا میں آیا. آدم علیہ السلام انسان کا جو ہے انسان کی جان، انسان کا وجود ہی انڈیا میں آیا اور سب سے پہلی اذان بھی انڈیا میں ہوئی. سب سے پہلی اذان بھی انڈیا میں ہوئی. ملا جی کہتے ہیں کہ سعودی سے دین آیا، سعودی میں دین پھیلا، وہ سعودی سے ہی آیا. ان کا کہنا یہ ہے. تو حضرت جبریل تشریف لائے اور آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جب اذان پڑھنا شروع کی اور جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس حضرت آدم علیہ السلام کو نام مصطفیٰ یاد آ گیا. نام مصطفیٰ یاد آ گیا. آدم علیہ السلام کو پھر تو گر گرا کر کے رونے لگے. درود و سلام پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا اے میرے پروردگار اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما لے جس کا نام میرے جنت میں لے گا. پھر دعا قبول ہو گئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام حوا کی تلاش کرنے لگے اور یہ یہاں سے سفر کرتے کرتے سیدھے سعودی عرب میں پہنچے. عرب میں پہنچے اور اس جگہ پر پہنچے جس جگہ پر حجاج کرام جس دائرے میں جا کر نکلے ہوتے ہیں. 9 تاریخ کو صبح سے لے کر شام تک کوئی نماز نہیں، کوئی پنجگانہ نماز نہیں، کوئی ایکسٹرا نماز نہیں، کوئی وہاں جا کر وظیفہ نہیں، کوئی اور عمل نہیں، کوئی اور نئی عبادت نہیں، بس وہی نمازیں اور وہی گرگرانا اس میدان میں. وہاں پہنچے اور وہاں پر بیچ میں پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اوپر ایک ستون کھڑا ہے. ابھی مائک آپ کا ڈسٹرب کر رہا ہے. تو پردہ تھوڑا سا ہٹا دو. تو اب وہاں پر کوئی ایسی عبادت نہیں جو نہیں ہو. وہی نماز ہے، وہی دعا ہے، وہی کلمہ ہے، وہی تسبیحات ہے اور وہی گڑگڑانا رونا جو دنیا میں آدمی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پہاڑی پر اس دائرے کا نام کیا ہے؟ عرفات.
اور اس کی بیچ میں چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے بیچ میں ستون ہے، جو حج پر گئے وہ جانتے ہیں، اور ستون ایک پلر سے کھڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو آواز لگائی تھی، حضرت حوا کو آواز لگائی تھی، اور آواز لگائی تو حضرت حوا دوڑ کر آئی، تو جس جگہ وہ پلا گیا وہیں پر دونوں نے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا، وہیں پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حجات کے لیے یہ اس نے قائم کر دیا، شاید اللہ قرار دے دیا کہ اب جتنے حجات آئیں گے وہ عقیدت مند ہو یا بدعقیدہ، رافضی ہو یا خارجی، چکلاوی ہو یا قادیانی، وہابیہ ہو یا نجدیہ، کوئی بھی ہو، اس عرفات کے میدان میں جمع ہونا پڑے گا، وہاں آنا پڑے گا. وہاں اکٹھا ہونے کا نام حج ہے، وہاں اکٹھا ہونے کا نام حج ہے. اور اس میدان کا کیا ہے؟ وہ میدان کی 4 دیواری باؤنڈری ہے. اس کی پہاڑی پر میں نے عمرے پر جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میں نے کھڑے ہو کر کے دیکھا، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے جب دیکھو تو عرفات کے میدان کی چاروں طرف کی باؤنڈری نظر آتی ہے. اور اس کی تعلیم کیا ہے؟ اس کی تعلیم یہ ہے کہ حجاج اس میں جب بڑھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بڑھتا ہے، اس طریقے سے پھیلتا ہوا، جتنے حاجی بڑھتے ہیں اتنا ہی پھیلتا جاتا ہے. حاجی نکل جاتے ہیں تو پھر سمٹ کر وہی آ جاتا ہے. یہ رب کی قدرت ہے، مسجد الہی ہے کہ قیامت تک کے لیے حجاج پر یہ لازم کر دیا اس میدان میں جمع ہو جاؤ. اسی کا نام حج ہے، اسی کا نام زور سے بولو. اور وہاں گڑگڑاتے ہیں لوگ، روتے ہیں لوگ، چیخیں مارتے ہیں لوگ. اور وہاں کا گڑگڑانا مسجد نبوی ہے، اسی کے اندر مسجد نبوی میں حج کا خطبہ دیتے ہیں امام وہاں کے. اب کچھ حاجی یہ سوچتے ہیں کہ وہیں نمونہ میں ہم جائیں گے تبھی بات مکمل ہوگی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. عرفات کے میدان کے چاروں طرف پلر لگے ہوئے ہیں، اور پلر پر تیر کا نشان، جیسے ہمارے روڈوں پر بورڈ ہوتا ہے نا، وہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سیلم کا راستہ ہے، یہ شادری باغ کا راستہ ہے، یہ جامع مسجد جانے کا راستہ ہے، یہ ہم ادھر چلے جائیں گے، شادری کی طرف چلے جائیں گے. اس طریقے سے بورڈ لگے ہیں اور تیر کا نشان ہے. وہ پیلے بورڈ اس کا روایتوں میں آتا ہے، ان پلروں کے اندر رہو گے تب حج ہوگا. اگر پوری سال بھی باہر رہو گے تو حج نہیں ہوگا. اب اس کے بعد میں وہاں عصر کی نماز اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی ہے. عصر کے بعد لوگ رونا چلانا گڑگڑانا شروع کر دیتے ہیں. ویسے دن بھر تو روتے چیختے رہتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد روتے چیختے. مغرب کی اذان ہونے سے پہلے حکم یہ ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان کو خالی کرو. اب ایک حاجی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں حاجی ہے، اور حکم ہو رہا ہے کہ مغرب سے پہلے سورج غروب نہ ہونے پائے کہ عرفات کے میدان کو چھوڑ دو. جس وقت وہاں سے لوگ نکل کے چلتے ایسا لگتا ہے کہ سیلاب آ گیا، جان بچانے کی دشوار ہوتی ہے. نہ جانے جتنے حجاج تو وہی جام حق ہو جاتے ہیں. اور سنو، حضور کی حدیث سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلا حاجی احرام باندھ کر کے نکلا، اور احرام باندھے ہوئے گھر سے نکلتے ہی اس کی موت گھر گئی. میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے سے اس کی شکل کا اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جب تک قیامت آئے نہیں اس کے بدلے میں حج کرتے رہو. قیامت تک وہ فرشتہ اس کے بدلے میں حج کرتا رہتا ہے. اگر وہاں سے نکلتے ہیں رات میں آ جاتے ہیں کہاں؟ مزدلفہ میں. کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ ایک میدان ہے، اس میدان میں کنکڑی بکھی ہوئی ہے. وہاں سے رات بھر عبادت کرتے ہیں اور سوتے ہیں. حاجی دن بھر کے لگے ہوتے ہیں بھائی عبادت کریں گے سبحان اللہ. میرا کہنا تو یہ ہے، حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور خانہ کعبہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں سرکار. حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی جب تک کوئی راضی نہیں ہوتا اپنے گھر نہیں بلاتا. بھائی عادل صاحب مجھ سے راضی ہے تو دوبارہ کھولیں گے، نہیں ہے تو مولانا امام صاحب اگر مجھ سے راضی ہے تو حجرے میں جگہ دیں گے، ورنہ کہیں گے مولانا جاؤ، جگہ نہیں دیتا. امام اعظم نے فرمایا کہ جب مجھ سے بلا لیا تو یہی دلیل ہے کہ وہ ہم سے راضی. بولو یہ دلیل ہے کہ وہ راضی ہے. پھر مزدلفہ میں جاتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں یا سوتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کنکڑی بین کر کے پھر مینار پہ آ جاتے ہیں.
کنگری نہیں دے کہیں آنے آ جاتے ہیں. اور پھر احرام بتا ہوا ہے, احرام کی حالت میں رہتے ہیں سب. ٹھیک, بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. بابا کسی نے یوں ہاتھ رکھا تب دم ہو گیا, سر پر ٹوپی ہوگی تو دم ہو گیا, بال اکھڑ گیا تو دم ہو گیا, بال ٹوٹ گیا تو دم ہو گیا, خوشبو لگا لی تو دم ہو گیا, چونٹی مار دی تو دم ہو گیا, مکھی مار دی تو دم ہو گیا, مچھر مار دیا تو دم ہو گیا. زمین پر چلتے چلتے اگر کسی کو اذیت پہنچی تو سمجھ لو دم ہو گیا. اپنے آپ کو بچا کر. لوگ کہتے ہیں کہ حج آسان ہے, حج آسان نہیں, یہ عشق کا نام حج ہے, بڑا مشقت کا نام حج ہے. اس لیے جوانی میں حج پہ جاؤ تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. عاصم صاحب جوانی میں آ رہے ہیں, حضرت اگر ہم اور آپ بھی چلے جائیں اس وقت جواب نہیں, آپ کے بھائی بھی چلے جائیں تبھی تو مشقت ہمیں ابھی تو ہمیں. سبحان اللہ, اللہ سب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مستفید فرمائے. اور پھر پہنچ جاتے ہیں مینا میں. مینا میں دوبارہ پھر پہنچ گئے 10 تاریخ کو. پہنچنے کے بعد وہاں جا کر کے پھر دیکھتے ہیں اب وہ کیا قربانی کا میٹر ہے. یہاں آ کر کے دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے ذمہ داری قربانی کی تھی یہ ہم کرتے ہیں خود. تو ہم قربان گاہ میں پہنچیں گے. مینا میں پہنچنے کے بعد اور قربان گاہ میں جا کر اپنے ساتھ جانور کو ذبح. یہاں تو گوشت کا میٹر ہے, جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی کرتا کیا ہے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ, وہ تو قربانی کر کے سارے اس کو جو ہے فریج میں رکھ لیتا ہے. ایک آدمی ہم سے پوچھا کہ حضرت کیا محرم میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ ہم نے کہا محرم میں نہیں, رمضان میں نہیں کہا, قربانی کا کھاتے رہو. منع کس نے کیا؟ مگر یہ سب پورا بکرا بانٹ دے گا, رام کو فریج میں رکھ دے گا. یہ کیا کر رہی ہے فریج میں, پورا بکرا بانٹ دے گا فریج میں رام رکھ دے گا. یہ کر کے آ رہی ہے فریج کے اندر. تو پھر وہاں جا کر کے لاکھوں کی تعداد میں ہاتھ پھیرنے والے ہاتھ پھیرے. وہاں گوشت غرض نہیں ہے, بس سنت ابراہیمی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر اسماعیل ذبح اللہ کے حلقوم پر چھری چلائی تھی اسی مقام پر دمبے پر چھری چلانا یا بکرے پر چھری چلانا. اور چھری چلائی, قربانی کری, گوشت کسی جتنی ضرورت لے لیا, نہیں ضرورت تو یوں چھوڑ کر چلے آئے. یوں چھوڑ کر یوں پڑے ہوئے سارے کے سارے جنرل صبح کو. وہاں گوشت مقصد نہیں ہے, اور نہ یہ تمہارا گوشت, نہ یہ تمہارے باہر, نہ یہ تمہاری کھال, نہ یہ تمہاری ہڈیاں, نہ یہ تمہارا چھوٹا, یہ سب اللہ کو نہیں پوچھتا. نہ اللہ ان کے لیے کوئی اللہ کی اس کو ضرورت ہے. اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے. اللہ کا مقصد کوئی گوشت موٹی نہیں ہے. اللہ کا مقصد تمہارا دل دیکھنا ہے. یہ دل دیکھتا ہے کہ کوئی کام ہو نمود و نماد کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے. پھر وہاں قربانی کے بعد سر اڑاتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, اور اس کے بعد میں نہا کر کے پھر جاتے ہیں جمرات پر. جمرات کیا ہے؟ جمرات یہ وہ جگہ ہے ستون بنے ہوئے پتھر کے پلر, لمبے لمبے پلر, ان میں جا کر کے پہلے دن بڑے شیطان کو گنگری مارتے ہیں. اللہ یار شیطان تو ہے ہی نہیں, یہ تو پتھر کی دیوار ہے. پہلی منزل پر بھی وہی دیوار, پھر دوسری پر بھی وہی دیوار, پھر تیسری پر بھی وہی دیوار, پھر چوتھی پر بھی وہی دیوار, پھر پانچویں پر بھی وہی دیوار. کئی منزلوں تک بناتے لے گئے وہی دیوار. میرے مولا شیطان تو یہاں نظر نہیں آتا, آواز آئی نہیں, شیطان کا کام نہیں ہے. بس یہاں درکار یہ ہے کہ یہاں میرے خلیل نے گنگڑی ماری تھی, تو تم جب تک گنگڑی مارنے نہیں تمہارا حج مکمل. اور میں نہیں پہلے دن گنگڑی ماری جاتی. ایک شیطان کو آنے کے بعد اب اگر بدن میں طاقت ہے تو پھر کعبۃ اللہ کے لیے, مکے کے لیے, یہاں سے مکے کے لیے کچا راستہ ہے کنکڑوں والا. کنکری چھٹتی ہے پیروں میں, تو کچھ لوگ ننگے پیر بھی جاتے ہیں, کچھ چپل پہن کر بھی جاتے ہیں, کھولے بنا کر کے. پھر جاتے ہیں یہ کہاں, یہ جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے, یعنی کعبے کی زیارت کرنے کے لیے. ادھر سے فری ہوئے تو اس کے لیے جاتے ہیں. اور کسی کے بدن میں اگر جان نہیں ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلے دن جانا ضروری نہیں ہے. اگر اس دن رش ہے تو رش سے بڑھو, جان بچانا بھی ضروری ہے. اور پھر کیا کریں, دوسرے دن چلے جاؤ. تیسرے دن تک کی اجازت ہے, اور بہتر یہی ہے کہ گرفتارہ پہلے دن کرے جائیں. طواف زیارت کے لیے بدل گئے, اور اس کے لیے اس کے بعد طواف زیارت کی اور پھر بنا کے لیے وہ گھومے. یہ نہیں کہ روم میں چلے جاؤ, کعبۃ اللہ سے سیدھے گھر چلے جاؤ. وہ چاہتے ہی سوچتے کہ تو کہیں میں
بس یہاں نہیں بلکہ پھر وہاں بھیج گئے، وہاں گئے، پھر دوسرے دن تینوں کو گلگڑی، پھر تیسرے دن تینوں کو گلگڑی مارنے کے بعد پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنے اپنے روموں پر چلے جائیں، یہ حج ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کاہے کا حج ہے؟ ابے امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے کا نام حج تھوڑی ہے۔ اگر امام بدعقیدہ ہوگا تو نماز تھوڑی پڑھیں گے۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ نماز جمعہ چھوڑنا، بتائیے جمعہ چھوڑنا کیسا ہے؟ فرمایا اگر امام عقیدت مند ہے تو جمعہ چھوڑنا منع ہے، اور اگر عقیدت مند نہیں ہے تو جمعہ چھوڑنا ضروری ہے۔ جمعہ چھوڑ دو نہ پڑھے تو امام کے پیچھے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ نشانیوں کو شامل قرار دیا۔ شیطان کے گنگڑی ماری نزدیک حضرت علیہ السلام نے تو حاجی کو حکم دیا، صفا مروا پر حضرت حاجر پڑھی تو حاجی کو حکم دیا کہ تم بھی دوڑ گیا، صفا مروا پر دوڑو، صحیح کرو اس کی۔ آج حاجی بولتے ہیں بھائی وہاں پانی کی ضرورت تھی، حاجر کو دوڑی، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم بھی دوڑ رہے؟ نہیں، یہ رب کا حکم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے شاعر اللہ قرار دے دیا اس پہاڑی کو، اور کہا اس طرح نہیں، جس طرح میری بندی حضرت حاجرہ دوڑی تھی اسی طرح تمہیں دوڑنا ہوگا، ورنہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ وقت نہیں، حضرت تشریف لے آئے، حضرت کی بھی کچھ دیر گفتگو ہوگی، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں میرے پروردگار کوئی غلطی کثرت صحبہ نمازہ بتاتے بشے ہو گئی ہے تو بھی سمجھے سے معاف کرنا، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔